ناظرین و سامعین، محمد سلطان مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آج تاریخ 1 نومبر سن 2025، اسی 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان خطہ آزاد ہوا ہے۔ آج یوم آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ اسی نسبت سے میں بھی آپ حضرات تک گلگت بلتستان کے گمنام سپوتوں کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ گلگت بلتستان کی آزادی بر صغیر کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جو 1 نومبر 1947 کو رقم ہوا، جب اس خطے کے غیور عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈوگر راج سے طویل ظالمانہ جابرانہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان میں الحاق کی بجائے بھارت سے الحاق کیا، مگر گلگت بلتستان کے غیور عوام نے اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ اسی نتیجے میں گلگت بلتستان کی تحریک کا آغاز شروع ہوا، اور اسی نتیجے میں یہ تحریک اتنا عروجوں میں گئی کہ گلگت بلتستان کے گمنام سپوتوں نے بے شمار لازوال قربانیاں دی، جس قربانیوں کے نتیجے میں 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان آزاد ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی جو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو فراموش کیا کرتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد نہیں کیا کرتے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو قربانیاں ہیں، جو لازوال قربانیاں ہیں، ان لازوال قربانیوں کا تذکرہ اپنے آنے والے نسلوں تک پہنچا دیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کیونکہ اس زمانے میں کوئی راستے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، روڈیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور کھچر روڈ اور گھوڑا روڈ ہوا کرتے تھے، جن گھوڑوں کے ذریعے اور کھچروں کے ذریعے لوگ ایک دوسرے مقامات میں پہنچا کرتے تھے۔ اور کشمیر کی طرف جانے کے 2 راستے ہوا کرتے تھے، ایک راستہ لداخ کا تھا، دوسرا علاقہ گریز کا راستہ تھا۔ ان راستوں سے ہی لوگ کشمیر کی طرف جایا کرتے تھے، جو کہ ساری سال کے اجناس وغیرہ، اشیاء خوردنی وغیرہ، یہ سارے وہاں سے لایا کرتے تھے۔ اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس خطے کو آزاد کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، جن قربانیوں کو اگر بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ بہرحال جن بزرگوں نے قربانیاں دی، ان بزرگوں میں علاقہ گریز کا ایک گمنام ثبوت، علاقہ گریز کے جانی پہچانی شخصیت نمبردار غلام سرور صاحب بھی ہیں، اور اسی طریقے سے پورا علاقہ منی مرگ سے لے کر دودگئی تک کوئی گاؤں خالی نہیں ہے جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں نہ دی ہوں۔ ان کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت نظیر ہمارے مقدر میں فرما دیا، اور ڈوگرا راج سے ان کے ظالمانہ اقدامات، جابرانہ اقدامات سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ زمینیں تو اپنی ہوا کرتی تھی، ولیکن استعمال ڈوگرے کیا کرتے تھے۔ تعلیم اور صحت جیسے عظیم نعمت سے محروم ہوا کرتے تھے، کوئی سر اٹھا کر بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتا تھا۔ بہرحال بڑی قربانیوں سے یہ خطہ ہمیں ملا ہے، اس لیے اس خطے کی قربانیاں جن آباء و اجداد نے دی ہے ان کو یاد کرنا چاہیے، اور جب ہم ان کے قربانیوں کو یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمیں نعمتوں سے
نوازیں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو آج گلگت بلتستان کے یوم آزادی کے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خطے کو آباد رکھے۔ پاکستان پائندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔